یہ بچے اسکول سے واپسی پر گھر جانے کے بجائے گاڑیوں کی اس لمبی قطار میں لگنے پر مجبور ہیں۔ لاہور کے اس پیٹرول پمپ کی طرح صوبہ پنجاب اور ملک کے دیگر شمالی حصوں میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ منظر نئے نہیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار یہ لائنیں سی این جی کے لیے نہیں بلکہ پیٹرول کے لیے لگی ہیں۔ گاڑی مالکان بیزار ہیں۔ کیسے چھوڑیں، پیدل جا رہے تھے صبح بھی، آج 3 دن ہو گئے ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں اسکول سے بچوں کی، تو آج ملا تیل تو وہ بدتمیزی کر رہے ہیں پمپ والے، ساتھ پولیس والے بھی بلائے ہوئے ہیں۔ پہلے گیس نہیں تھی پاکستان میں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اب یہ پٹرول بھی ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنا رش پڑا ہوا ہے، کیا کرنا ہے ان حکمرانوں کا۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر عوام خوش تو بہت تھے، لیکن پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں یہی کمی اس کی قلت کا باعث بن رہی ہے۔ ماہرین اس سرکاری رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی فراہمی میں تعطل سرکاری بد انتظامی کا ثبوت ہے۔ یہ بد انتظامی 3 صورتوں میں سامنے آئی۔ ایک، جب سرکاری ادارے اور وزارت خزانہ عالمی منڈی سے تیل کی بروقت خریداری کے لیے پیسے ادا نہیں کر پائے۔ دوسرا یہ کہ حکومت ملک میں موجود پیٹرول کی مقدار کا اندازہ نہیں لگا پائی اور پیٹرول پمپس پر لگی قطاریں دیکھ کر معلوم ہوا کہ ملک میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سی این جی بند ہونے سے پیٹرول کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ سرکاری ادارے یہ سادہ سی بات سمجھ نہ پائے۔ پھر بھی حکومت بضد ہے کہ یہ بحران اس کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ قریباً 60% تو وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اور اگر ان کے لائسنس میں یہ کنڈیشن ہے کہ انہوں نے ایکس نمبر آف ڈے سٹاک رکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ سٹاک کیوں نہیں رکھا، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی وجہ سے اور ان کی نان پرفارمنس کی وجہ سے وزیر اعظم کو پریشانی ہوئی، پوری گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹرول کے اس بحران سے نمٹنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کچھ تاخیر سے آئے ہیں۔ اتنی تاخیر سے کہ یہ حکومت کی بد انتظامی پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی شاید کافی نہیں ہیں۔ آصف فاروقی، BBC نیوز، اسلام آباد۔